الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر بالکل خوف بٹھا دیں اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی رحمت پر امید ہو کہ بے خوف ہو جائیں اور گناہ کرتے جائیں۔ حضرت شیخ احمد المعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ساروں کی طرح رو رہا ہے اور صرف یہی دعا کر رہا ہے، پروردگار میرا ایمان سلامت رکھنا، میرا ایمان سلامت رکھنا، یہی ایک دعا کی جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے زمزم پیتے دیکھا تو یہی دعا کر رہا ہے مولا ایمان بچانا، میں نے طواف کرتے دیکھا تو دعا کر رہا ہے مولا ایمان بچانا، میں نے اسے جس مقام پر بھی دیکھا وہ یہی ایک دعا کر رہا ہے پروردگار ایمان سلامت رکھنا۔ تو آخر فرماتے ہیں میں اس کے پاس چلا کر اس سے پوچھا صرف ایک ہی دعا مانگ رہے ہو اللہ کے گھر میں آ کر، کچھ اور نہیں مانگتے ہو؟ اس نے کہا کاش اگر میرے واقعے کا تمہیں بھی علم ہوتا تو تم بھی ایسا ہی کرتے۔ کہا تمہارا واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا واقعہ یہ ہے کہ میرے دو بھائی تھے اور ایک بھائی نے 40 سال تک مسجد کے اندر فی سبیل اللہ اذانیں پڑھی، بغیر معاوضے کے اذانیں پڑھی، فری میں اذانیں پڑھتا رہا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے کہا قرآن مجھے میرے پاس لے آؤ، ہم خوش ہوں گے کہ قرآن سے برکت لے گا، مگر جیسے ہی قرآن آیا تو ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہے کہ میں معاذ اللہ اس سے بیزار ہوں اور میں نصرانی مذہب اختیار کرتا ہوں، معاذ اللہ یہودی عیسائی ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ میں اس کے انجام بد سے لرزاں برآمدم ہوں۔ اور پھر میرا دوسرا بھائی تھا جس نے 30 سال تک اذانیں دی ہیں بلا معاوضہ، اس کا بھی یہی انجام ہوا کہ موت کے وقت کفر پکنے لگا اور کفر پر اس کی موت ہو گئی۔ تو میں ڈرتا ہوں۔ حضرت شیخ احمد المعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے بندہ خدا بتا تو صحیح تیرے بھائیوں کا جرم کیا تھا؟ اس نے کہا میرے بھائیوں کے 2 جرم تھے، ایک تو یہ کہ وہ عورتوں کے اندر دلچسپی لیتے تھے، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ بے ریش داڑھی، بے ریش لڑکے جو ہوتے ہیں یعنی امرد خوبصورت لڑکے جن کی داڑھیاں بھی نہیں ہوتی ان کے ساتھ ان کی دلچسپی تھی۔